اب آ جائیے جی آخری بات. میں نے کہا تھا کہ اینڈ میں بتاؤں گا آپ کو ایک ڈیفینیشن. وہ ڈیفینیشن تھی ناقص العقل. اب یہ ناقص العقل کیا ہے؟ یہ لفظ عام طور پر عورت کو تانا مارنے کے لیے ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے کہ عورت تو بھائی ناقص العقل ہے. اب مختلف اقوام ہیں، اب باتیں یہاں پر ڈفرینٹ ٹرائبس کی ہو رہی ہیں، تو پشتونوں کے اندر بھی بہت سارے ڈفرینٹ قبائل موجود ہیں. کچھ میجورٹی بھی کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا بھائی، لیکن زیادہ تر یہی سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ کیا ہے؟ کم عقل ہے. اب اس کو لیا کہاں سے گیا کم عقل کو؟ ناقص العقل سے لیا. ہمارے جو پنجابی ہیں، سرائکی ہیں، سندھی ہیں، اردو سپیکنگ ہیں، وہ بھی اس لفظ کو عام طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اکثر جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی ریزن کیا ہے. تو آج فنی اعتبار سے تھوڑا سا میں اس کو کھولوں گا ناقص العقل کو. تو یہ تھوڑا مشکل لفظ ہے، تو اگر میں اس کا ایک ایک حرف کھولنے بیٹھ جاؤں تو پھر تو ساری رات ہی اس پہ تقریر کرتا رہوں، صبح ہو جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ صرف اس کے حروف نہیں، لفظوں کو آپ کے سامنے کھول دوں. ناقص العقل، یہ کتنے ہیں؟ 3. ان کو اپنے سامنے رکھیے گا. اب اس کے بارے میں ناقص العقل پر اپنی گفتگو کرنے سے پہلے تھوڑا سا جو ڈیفرنٹ اسکالرز ہیں ان کو دیکھ لیجئے. وہ کیا کہتے ہیں؟ جاوید احمد غامدی صاحب ایک بہت بڑا نام ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ناقص العقل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری عورت کی کم ہے، رسپانسبلٹی کم ہے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کے وجود کے اندر کوئی ایسی کوئی کمی ہے، وہ بات کو سمجھ نہیں سکتی، اور اس کے اندر عقل نہیں ہے، عقل کے بغیر ہے، عقل سے وہ پیدل ہے، عقل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، صرف اس کی ذمہ داری کم ہے. جاوید احمد غامدی صاحب نے صرف ذمہ داری کی بات کی اور اس کی ڈیٹیل میں زیادہ نہیں کہ موضوع سے باہر آ گئے. خیر، جتنی بات انہوں نے بتائی وہ کافی ہے سمجھنے کے لیے. ادھر سے پھر دیکھ لیجئے جاوید احمد غامدی صاحب کے بعد ایک اور ہمارے سامنے اسکالر ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری، کینیڈا والے. اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا کہ تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیے کہ ناقص العقل، لیس انٹلیکٹ، یہ جو استعمال ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا، میں اس کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں بھائی؟ ایک ریلیجیس اسکالر ہیں، بہت بڑے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. تو خیر نہیں ملا سوال کا جواب، چپ ہو گئے بھائی. انہوں نے کہا میں مانتا ہی نہیں بھائی، میں مانتا ہی نہیں ناقص العقل کوئی اس طرح کی کوئی چیز، یا اس طرح کوئی جملہ، یا اس طرح کی کوئی گفتگو کوئی حدیث میں کہیں پر استعمال ہی نہیں ہوا. انہوں نے کہا میں اس کو مانتا ہی نہیں بھائی. میں نے کہا اچھا بھائی، بات مانی. آپ تو اس وقت بھی نہیں مانے جس وقت ہم نے آپ کو سمجھایا مت جائیے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چلے گئے. خیر چھوڑیے، کیا ملا؟ کچھ نہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نہیں مانتا. ایک شیخ صاحب کو فون کیا، شیخ صاحب سے کہا شیخ صاحب تھوڑا بتا دیجئے، لوگوں کے اندر تشنگی ہے، لوگ پوچھتے ہیں عورت ناقص العقل ہے. اب یہ اسٹیتھوسکوپ والی ناقص العقل ہے، یا یہ لیفٹ سائڈ پہ جو اس نے برقع پہنا ہوا ہے وہ ناقص العقل ہے؟ کون سی؟ شیخ صاحب کو میں نے پوچھا، شیخ صاحب نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم، کیا سوال کر دیا آپ نے، کیسا سوال کر دیا، ایسے سوال مت کیجیے، غلط. تو خیر بڑی جھاڑ پہ لا دی بھائی، کیوں کر لیا سوال ایسا. اس کے بعد انہوں نے کہا عورت ناقص العقل اس لیے ہے کہ بھائی وہ عشق و فریب میں جلدی مبتلا ہو کر دھوکہ کھا جاتی ہے. جتنی بھی پڑھی لکھی ہو، میٹرک پاس لڑکا ہوتا ہے،
کیا کر لیتا ہے، اس بیچاری کو کیچ کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر جذبات زیادہ ہیں۔ بس شیخ صاحب نے اتنا بتایا کہ وہ جو ہے بیچاری اس کو فریب میں جلدی دھوکہ کھا جاتی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے ناقص العقل۔ اچھا جی، میں نے کہا جی جو عشق میں دھوکہ نہیں کھاتی وہ پھر ناقص العقل نہیں ہے۔ اچھا خیر، میں نے یہ سوال کرنا دل تو بہت کر رہا تھا، لیکن میں نے کہا اس سے پہلے کوئی فتویٰ لگ جائے باہر آ جاؤ۔ تو شیخ صاحب نے جتنا بتایا وہ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ دھوکہ جلدی کھا جاتی ہے۔ تو معاملہ ذمہ داری کم ہے، میں نہیں مانتا، دھوکہ کھا جاتی ہے، معاملہ یہاں پر حل نہیں ہوتا۔ معاملہ حل کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو فنی اعتبار سے کھول لیجئے۔ ناقص العقل، لیس انٹلیکٹ، اب لیس انٹلیکٹ ہے، اس کو عربی کا لفظ ہے، عربی کو کھولو۔ ناقص العقل، عقل میں پہلے ڈیفائن کر چکا ہوں، اس کو میں دوبارہ ڈیفائن نہیں کروں گا۔ جس نے دیکھنی ہے وہ پچھلے کسی ویڈیو میں جائے، وہاں پر دیکھ لے عقل کیا ہے۔ اب ناقص اور اس کو سمجھنا ہوگا۔ پہلے ناقص کو سمجھ لیجئے۔ ناقص کو سمجھ لیجئے اردو میں۔ ناقص اردو میں کہتے ہیں ادھورا، عیبدار، خراب، غیر خالص، کھوٹا۔ یہ اردو فیروز اللغت ہے، جو اردو کی سب سے بڑی لغت کہلاتی ہے وہ فیروز اللغت ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ناقص اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ناقص سمجھ آ گئی، کھوٹا، غیر خالص، خراب، عیبدار، ادھورا۔ انگریزی میں ناقص کو جب ڈھونڈنے جائیں گے تو ایک لمبی لسٹ مل جائے گی آپ کو، بہت بڑی لسٹ مل جائے گی۔ مائنس، ڈیفیشینٹ، کم، انکمپلیٹ، ادھورا، امپرفیکٹ، نامکمل، ڈیفیکٹیو، یعنی جس میں کوئی نقص ہو، انفینشڈ، نامکمل ہوگا، امپرفیکٹ جو ہوگا اس کے لیے یعنی وہ مکمل نہیں ہے، پرفیکٹ مکمل کو کہتے ہیں۔ ٹھیک، فالٹی جس میں کوئی خرابی ہو، آڈ جو تھوڑا سا ہٹ کے ہو، یہ کیا ہے؟ ناقص انگریزی میں۔ اب ناقص سمجھ آ گیا آپ کو کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ادھورا پن، یہ ہے ناقص، مائنس، ڈیفیشنٹ۔ حالانکہ عربی کو بہت مشکل کام ہے اردو میں سمجھ لینا، عربی کو عربی میں جا کر ہی سمجھنا پڑتا ہے۔ ناقص، اس کے بعد آ جائیے الف لام، کو کہتے ہیں دی۔ بھائی دی عقل، ناقص العقل۔ اب سے مراد یہ ہے ان آ اسپیسیفک میٹر، لیس انٹلیکٹ ان اسپیسیفک میٹرس، خاص معاملات کے اندر۔ پورا آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، میں نے نیچے لکھ بھی دیا، صرف خاص معاملات کے اندر اس کے ساتھ لگتا ہے جس کو خاص کہا جاتا ہے۔ دی، کے معنی ہوتے ہیں دی کے۔ اب دی کیا کرتا ہے؟ اسپیسیفائی کرتا ہے، کسی بھی چیز کو اسپیسیفائی کر کے، منفرد کر کے جو پیش کرتا ہے وہ دی، یعنی خاص معاملات کے اندر جو خواتین ہیں ان کو چھوٹ دی گئی ہے، چھوٹ، رعایت، ٹھیک ہے نا، کہ خاص معاملات کے اندر ان کو رعایت ہے، صرف خاص معاملات کے اندر۔ جیسے گواہی کے اندر 2 خواتین 1 مرد کے برابر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جذبات، کہ عورت کے اندر جو جذبات کا پہلو ہے وہ مرد کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ جذبات عورت میں زیادہ ہوتے ہیں بھائی، زیادہ۔ ماں کی ممتا مشہور ہوتی ہے، باپ کی ممتا کبھی مشہور ہوئی نہیں ہوتی۔ جو بائیولوجیکل ڈیفرنس ہے اس کو ماننا پڑے گا آپ کو، چاہے آپ جتنے مرضی فیمنسٹ ہو جائیں، اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے۔ سائنٹیفکلی پروف مل جائے گا، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کو یہ تسلیم نہیں کریں گے۔
اس لیے اس پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ سمجھ لیجئے کہ عام طور پر یہ جو ناقص العقل آپ استعمال کر رہے ہیں عورت کو کہہ رہے ہیں، اس کا صرف یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بھائی یہ صرف خاص معاملات میں ہے. ورنہ دیکھ لیجئے میڈیکل میں آپ رزلٹ اٹھا لیں، لڑکیاں لڑکوں کو کراس کر رہی ہیں. پرسنٹیج میں میڈیکل میں اس وقت ڈاکٹر کون زیادہ بن رہا ہے؟ لڑکیاں. لڑکوں کی سیٹیں اب کم ہو رہی ہیں، لڑکیوں کی سیٹیں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک الگ بات ہے. اب یہ ایک میڈیکل سائنس کی میں نے آپ کو اگزامپل دی، تو اس کے اندر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، یہ سامنے رکھ لیں. باقی رزلٹ نکال لیں، آپ بورڈ کے رزلٹ نکال لیں. اس کے اندر زیادہ تر آج کل کون ٹاپ کر رہا ہے؟ لڑکیاں ٹاپ کر رہی ہیں. اگر بھائی یہ ناقص العقل آپ جس طرح سے اس کو کم عقل کہہ دیں، اس کے اندر عقل کی کمی ہے تو عقل نہیں ہے، تو پھر یہ ٹاپ کیسے کر رہی ہیں؟ اور ناقص العقل کو اگر آپ پورا نکال دیں گے میں نہیں مانتا، تو بھائی آپ نہ مانیں. ہم تو نہیں کہہ رہے آپ زبردستی بات کو مان لیں، لیکن پھر ہمارے سوال کا جواب دے دیں. ہے تو دے دیں، نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. مت مانیں آپ کہ گواہیاں دو کیوں رکھی ہیں، سوال ہے. اگر آپ یہ کہیں گے میں تو مانتا ہی نہیں، تو بھائی یہ ایسے نہیں عربی نے کسی بھی چیز کو ڈیفائن کیا. عربی کے اندر بہت گہرائی ہے، اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے. بغیر ریزن کے کہیں نہیں کہا گیا. اب جذبات ہیں عورت کے اندر، اگر آپ بالکل ہی کم عقل کہہ دیں تو پھر تو جرم و سزا کا تعین ہی نہیں کر سکتے آپ. یہ ناقص العقل ہے. ناقص العقل سے مراد ہے کہ اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے. اگر یہ میں تھیوری لے آؤں کہ اس کا مقصد ہے کہ اس کے پاس عقل ہوتی نہیں، اس میں اللہ نے عقل ڈالی نہیں، تو پھر یہ قتل بھی کرتی پھرے، جو مرضی کرتی پھرے، ڈکیتیاں ڈالتی پھرے، یہ جو ہے گن پوائنٹ پہ روبری کرے، اور جو ہے گاڑیاں چھین کے لے جائے، گھروں کے گھر خالی کر دے، محلے خالی کر دے، اور جس کو چاہے ڈس قتل کر دے. تو بھائی ایسا نہیں ہوتا. عورت کو اتنی ہی سزا ملتی ہے جتنی مرد کی سزا ہے. 302 دونوں کے لیے 302 ہے. تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے. ذمہ داریوں کا جو تعین ہے وہ ٹھیک ہے، ڈیفرنٹ ذمہ داریاں اسلام نے جو فیملی سسٹم دیا ہے اس کے اندر کچھ ذمہ داریاں عورت کو دی گئیں، کچھ ذمہ داریاں مرد کو دی گئیں، کچھ معاملات میں عورت کو چھوٹ دی گئی. ٹھیک ہے. اب اس کا ہرگز یہ مقصد مت سمجھیے گا کہ عورت کے پاس عقل نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. ناقص العقل کا صرف مقصد یہ ہے کہ ان اے اسپیسیفک میٹر صرف اس کو چھوٹ دی گئی، اس کی ذمہ داری کم ہے. اس کے علاوہ یہ جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں، تو شیخ صاحب عشق و فریب میں جتنی دھوکہ عورتیں نہیں کھا رہی آج کل جتنے مرد کھا رہے ہیں، تو مرد جلدی شکار ہو رہے ہیں. آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن جو ہے صورتحال تھوڑی سی مختلف بھی ہے. تو گزارش یہ ہے، ناقص العقل عورت کو کہہ دیجئے، لیکن اس سے پہلے یہ سوچ لیجئے جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کا مطلب پتہ ہے. درست. تو یہ ڈیفینیشن آپ کے سامنے میں نے رکھ دی. ناقص العقل، اس کو سمجھ لیجئے. جب اس کو سمجھ لیں گے تو کوئی بندہ کہے کہ آپ کے دین میں عورت کو ناقص العقل کہا گیا، تو اس کو بتائیں کہ بھائی اس کو خاص معاملات میں چھوٹ دی گئی کیونکہ اس کے اندر جذبات زیادہ ہیں. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ دین نہیں سمجھ سکتی، قرآن نہیں سمجھ سکتی، حدیث نہیں سمجھ سکتی. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث کی تعلیم تک دے سکتی ہیں. تو خیر میں مولویوں کی باتوں میں دیکھیں میں جانا نہیں چاہتا، میں زیادہ ایگزامپلس کوٹ نہیں کرتا. تو بات یہ ہے، سیدھی سیدھی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس کو سمجھ لیجئے. کوئی سوال ہو تو ضرور جو ہے وہ سوال کریے. جب میں دیکھوں گا کہ آڈینس کا جو ہے وہ انٹرسٹ بڑھ رہا ہے تو ان ڈیفینیشنز کو فردر آپ کے سامنے ایکسپلین کروں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئی ڈیفینیشن کے سامنے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.